انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے۔ میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے میں۔ میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے، وہاں دیگ بھی تو پیش کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا، ضمیر، کانشنس، یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے۔ ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا، لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے۔ دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہی۔ دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام ہے۔ یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں نا۔ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے۔ معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہت نیک ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے۔ تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں۔ اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے۔ باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلیں لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن کے، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا۔
انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ اگلا اس شکل میں بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے پر، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے۔ انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر قضارا۔ در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ویسے نہایت درندگی، سفاکی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے، وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ۔ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا۔ وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون۔ انہاں اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ، انہاں اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ، اساں تے سونا یار ویکھیا، انہاں اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ، اساں تے سونا یار ویکھیا، انہاں اکھیاں